السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اور یہ تھا رات کا کلپ۔ رات کو اچانک حبس اور گرمی کے بعد جو ہے وہ بارش سٹارٹ ہو گئی تھی، اور کل بہت زیادہ گرمی تھی، اور اچانک سے پھر جو ہے وہ لائٹ چلے گئی۔ اور لائٹ جب گئی تو پھر صبح آئی 3:45 بجے کے قریب، اور ساری رات جو ہے وہ جاگ کے گزاری، اور غازیہ بھی گرمی کی وجہ سے سو نہیں رہی تھی۔ تو خیر صبح پھر بچوں کو 1 گھنٹہ پھر میں بڑی مشکل سے سوئی ہوں، اس کے بعد جو ہے 5 بجے میں اٹھی ہوں، بچوں کو سپارہ پڑھنے کے بھیج دیا میں نے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ میں لیٹ گئی۔ آج میں نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد بچے آئیں تو پھر فٹافٹ ان کو میں نے ناشتہ بنا کے دیا، اور اس کے بعد اسکول کے لیے بھیج کے پھر میں ایسا سوئی ہوں۔ اس کے بعد جب بچے اسکول سے آئے ہیں تو دروازہ نوک ہوا تو میری آنکھ کھلی ہے۔ خیر اٹھ کے میں نے جو ہے وہ پھر اپنے لیے چائے رکھی، اور میں نے پراٹھا بنانا سٹارٹ کیا۔ تو میں نے کچھ بنایا بھی نہیں تھا، پھر بچوں کو بھی میں نے اپنے ساتھ ناشتہ کروا لیا۔ یہاں پہ میرے پاس تھوڑا سا پائے کا سالن تھا، اور چائے میں نے جو ہے وہ بنا لی تھی پراٹھے۔ تو یہاں پہ میں نے بچوں کو جو ہے وہ ناشتہ کروا لیا تھا۔ اور آج میرا ارادہ تھا پھپھو کے گھر اپنی جانے کا۔ میری پھپھو جو ہے وہ میری ساس بھی لگتی ہیں، اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے آج ان کی طرف جانا تھا، لیکن بارش جو ہے وہ کبھی ہو رہی تھی، کبھی دھوپ نکل رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ پھر میں نے کہا چلے میں مشین لگا لیتی ہوں، اور شام میں پھر میں چلی جاؤں گی۔ تو یہاں پہ پھر میں نے ناشتہ کر لیا، اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ مشین لگانے کا سوچ لیا کہ مشین لگا لیتی ہوں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ آج کل کپڑے گندے کر رہے ہیں۔ ایک تو پسینہ اتنا زیادہ آ رہا ہے، چپچپاہٹ، پسینے کی اسمیل، اور اوپر سے ڈیلی جو ہے وہ بچے کپڑے بدل رہے ہیں۔ غازیہ بھی 2 سے 3 جوڑے ڈیلی کے وہ بدل رہی ہے، اور بچے جو ہے وہ بھی 2 سے ڈیلی ان کے 2 جوڑے جو ہیں وہ دونوں کا 1 جوڑا لگتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ناشتہ پھر میں نے بچوں کو دے دیا تھا، اور خود بھی جلدی سے میں نے ناشتہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو بٹھا دیا تھا پڑھنے کے لیے، کیونکہ میں نے سوچا تھا اگر میں چلی جاؤں گی تو ان کا ہوم ورک جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے۔ اور میں نے پھر ان کو پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ ہوم ورک میں ان کو کروا رہی تھی، تو میں نے کہا ہوم ورک کیا ہوگا انہوں نے، تو پھر برڈن جو ہے وہ نہیں پڑتا، نیکسٹ ڈے پھر ٹیچر جو ہے وہ بچے کو پنش نہیں کریں گی۔ اور یہاں پہ پھر میں نے رابعہ کو بھی ہوم ورک کروا لیا تھا۔ ہوم ورک کروانے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ابھی چلیں دھوپ نکل آئی ہے تو پھر میں مشین لگا لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ بچوں کو جب میں ہوم ورک کروا رہی ہوتی تو غازیہ جو ہے وہ لازمی ان کے ساتھ آ کے بیٹھتی ہے، اور وہ بھی کاپیاں جو ہے وہ چیک کرتی ہے، اس کو بھی بڑا کریز ہوتا ہے پڑھنے کا۔ خیر بچوں کو پڑھانے کے بعد پھر میں نے مشین میں ڈال لیا تھا پانی، اور یہاں پہ پھر میں نے ان کا یونیفارم بھی دھونے والا تھا، اور میں نے یہاں پہ کپڑے دھونا سٹارٹ کر دیے تھے، اور ابھی کپڑے میں نے سٹارٹ ہی کیے تھے دھونا، دوبارہ سے جو ہے وہ بارش سٹارٹ ہو گئی تھی۔ آنکھ مچولی کا جو کھیل ہے وہ جاری تھا، بارش کا اور سورج کا، بادل کا۔ تو پھر میں نے سوچا میں کیا اوپر بچھاؤں گی کپڑے، تو پھر میں نے کمرے میں ہی جو کپڑے کا سٹینڈ تھا میرے پاس، اس پہ پھر میں نے کپڑے بچھا لیے، اور پنکھا جو ہے وہ میں نے چلا لیا تھا۔ کپڑے میں نے اسپن کر لیے تھے اچھی طرح، تاکہ کپڑے جو ہے وہ سوکھ جائیں، ورنہ کپڑے جو ہے وہ سوکھتے نہیں، اور بچوں کے پاس کپڑے جو ہے وہ پہننے کے لیے بھی نہیں تھے۔ تو کچھ کپڑے جو ہے وہ میں نے اسٹینڈ میں بچھا دیے، کچھ کپڑے جو ہے وہ صوفے کے اوپر، اور کچھ کپڑے جو ہے وہ دروازوں کے اوپر، اس طرح میں نے بچھا کے، اور کچھ کپڑے باہر میں نے چارپائی کے اوپر، بیڈ کے اوپر اس طرح میں نے بچھا دیے تھے، تاکہ جلدی سے کپڑے سوکھ جائیں۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ کپڑے میں نے پھر اسپن کرتی جا رہی تھی اور پھیلاتی جا رہی تھی، مشین لگا کے جو وہ میں پھنس گئی تھی، اب میں کیا کرتی۔ تو پھر میں نے یہاں پہ جو ہے وہ کپڑے بچھا دیے تھے سارے، اور غازیہ جو ہے وہ بھی کھیل رہی تھی۔ کپڑے بچھانے کے بعد میں چلی گئی تھی کچن میں، میں نے کہا جا کے میں کوئی کام دیکھتی ہوں، کوئی برتن واش کرتی ہوں۔ اور جب میں برتن دھو کے جو ہے وہ دوبارہ واپس آئی ہوں، تو جو غازیہ نواب ہے میری بیٹی، اس سے سارے جو کپڑے ہیں وہ زمین پہ گرائے ہوئے تھے۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ میں کام جو ہے سنوار رہی ہوں، اور یہ کام جو ہے وہ بگاڑ رہی ہے، بس سارا دن اس کے ساتھ یہی جو ہے وہ حال رہتا ہے۔ تو کچن میں نے سارا سمیٹ کے برتن بھی صبح کے دھونے والے تھے، واش کر لیے تھے،
اس کے بعد میں نے گوشت نکال لیا تھا. میں نے سوچا تھا آج جو ہے وہ میں نہاری بنا لیتی ہوں، کیونکہ میرے پاس ٹماٹر آلو جو ہے وہ ختم تھے، اور کل جو ہے وہ ٹیوزڈے بازار لگنا تھا. سوچا تھا پھر کل منگوا لوں گی، اور بارش کی وجہ سے آج کوئی سبزی والا بھی نہیں آ رہا تھا. تو خیر پھر میں نے یہاں پہ جو ہے وہ نہاری بنانا اسٹارٹ کر دی تھی. نہاری تو بہت ایزی ہے، آپ کو بھی سب کو آتی ہوگی یقیناً، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو میں ایک بہت اہم بات بتانا چاہوں گی کھانا پکانے کے حوالے سے، کہ جب ہم لوگ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ بہت ناک منہ چڑھا کے جو کھانا بنا رہے ہوتے ہیں. تو کھانا جب بھی آپ بنائیں ہمیشہ باوضو ہو کے بسم اللہ پڑھ کے اور بہت اچھے طریقے سے جو وہ کھانا بنائیں، خوش ہو کے کھانا بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جتنا آپ خوش ہو کے کھانا بنائیں گے اس میں کھانے میں آپ کی لذت بھی ہوگی، ذائقہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی. اور جتنا آپ جو ہے وہ جل بھن کے کھانا بنائیں گی تو کھانے کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ ذائقہ نہیں آئے گا. ہمیشہ خوش ہو کے کھانا بنائیں، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق میں برکت دیتا ہے. اگر آپ ہمیشہ جو ہے وہ ناک منہ چڑھا کے بنائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے یہ نعمت بھی جو ہے وہ چھین لے گا کہ تم کیا کہتے ہیں ناشکری کر رہے ہو، تمہیں جتنا کھانے کو مل رہا ہے تو تم اتنا ناک منہ چڑھا کے کھانا بنا رہے ہو. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا، تو ہمیں لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ کھانا میں نے بنا لیا تھا، اور یہاں پہ میں نے پھر بچوں کو دے دیا تھا کھانا، اور تندور سے میں نے منگوا لی تھی روٹی. تو میں آپ کے ساتھ ایک ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی تھی، کیونکہ کپڑوں سے میں فری ہوگی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک ریمیڈی شیئر کرتی ہوں. یہاں پہ میں نے دال لے لی تھی، اور لال والی مسور کی دال، اس کو میں نے پاؤڈر گھر میں بنا کے پیس لیا تھا. اور یہاں پہ پھر میں نے 1 چمچ جو ہے وہ بھر کے لے لیا تھا دال کا، ٹھیک ہے، دال کا لے لیا تھا. اور اس کے اندر جو ہے وہ میں تھوڑا سا ڈال لوں گی شہد جو ہے وہ اس کے اندر میں مکس کر لوں گی تھوڑا سا. 1/4 آپ لے لیں شہد. اور اسی طرح آپ 1 چھوٹا جو ٹی اسپون ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیجیے گا عرق گلاب کا. عرق گلاب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک ہم اس کے اندر 1 سے 2 چمچ، یا آپ نے مطلب جس حساب سے آپ نے لکوڈ بنانا ہے 1 سے 1.5 چمچ ڈال لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زیادہ پتلا بھی نہ ہو، زیادہ گاڑھا بھی نہ رہے. آپ نے اس کو بہت دیکھ بھال کے اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم مکس کر لیں گے، اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو اپنے ہاتھ پہ جو ہے اپلائی کر لیں گے. اور ایٹ لیسٹ آپ نے 10 منٹ تک آپ نے اپنے ہاتھ پہ اس کو رب کرنا ہے. اور یہ آپ اپنے فیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو آج کل آپ کو پتہ ہے موسم جو ہے بہت گرم ہوا ہے، ہمارے چہرے پہ جو ہے وہ ڈیڈ اسکن آ جاتی ہے، ڈیڈ سیل جو ہے اس کو ریموو کرے گی، آپ کے چہرے پہ گلو لے کے آئے گا شہد جو ہے. اور یہ دال جو ہے یہ چہرے کو جو ہے ہمارے وائٹننگ اینڈ لائٹننگ گلو دیتی ہے آپ کے چہرے کو. اس کے علاوہ جو ہمارے سن ٹین جو چہرے پہ آیا ہوا ہے، ہماری جو آج کل سانولی سی رنگت ہوئی ہے، یہ اس کو بھی جو ہے وہ صاف کرتا ہے. یہ آپ نے ایٹ لیسٹ 1 ہفتہ جو ہے وہ یوز کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے چہرے سے جو ڈرٹ اور سانولا پن جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ آپ ریمیڈی جو ہے وہ ضرور یوز کریں، اور بہت آپ کو جو ہے اس سے فائدہ ہوگا. اور میرے جتنے بھی ویورز ہیں جو انڈیا سے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ان سب کو میری طرف سے بہت بہت ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ریمیڈی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یوز کریں، بالکل آرگینک چیزیں ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ خوش رکھے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.